خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بڑے اہم مضمون کو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اور وہ مضمون جس طرح کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، عالم ارواح، جس کو پتال بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یہ تو خداوند نے مقرر کر دیا ہے۔ جو آدمی دنیا میں آتا ہے اس کے بعد وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا کام اس کے لیے عدالت کا ہے۔ اب کوشچن از دس کہ جب آدمیوں کی عدالت ہوگی تو وہ آدمی ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کتنی دیر زمین پر رہا ہے، تھوڑی دیر یا بہت سال، جب وہ عدالت میں خداوند کے تخت کے آگے کھڑا ہوگا تو وہ کس حالت میں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ زمین پر اس کی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک انسان، عورت ہو یا مرد ہو، اس میں جسم بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اور اس میں روح بھی ہے۔ تو اس تعلق سے آج ہم روح کے تعلق سے خاص بالخصوص روح کی بابت ہم سیکھیں گے، کیونکہ جب عالم ارواح کی بات کرتے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر روحوں کی دنیا ہے۔ عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا یا روحوں کا عالم، جس کو دوسرے لفظوں میں پتال بھی کہتے ہیں، یونانی زبان میں سے ہیڈس بولتے ہیں۔ اور یہ بڑی معلوماتی سٹڈی ہے، انفارمیٹو سٹڈی ہے، جس کے لیے آج ہم خداوند کے فضل سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ عالم ارواح کا سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے: خدا کے سفید تخت کے سامنے، مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ایک سفید تخت کی عدالت ہوگی۔ اس کے سامنے جتنی بھی روحیں جائیں گی، خدا کے سفید تخت عدالت کے سامنے جانے سے پہلے وہ تمام توبہ نہ کرنے والی روحیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ وہ جس جگہ پر ٹھہرتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ خدا کے سفید تخت کے سامنے عدالت کے لیے جائیں، جس جگہ وہ سٹے کرتی ہیں اس جگہ کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی سادہ سی ڈیفینیشن۔ اب اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات ہیں۔ وائس کہتا ہے اس سے پہلے کہ تو پتال میں جائے، اس سے پہلے کہ تو عالم ارواح میں جائے، وائس کی کتاب کے 9ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور پر کر، یعنی جب تک تو اس جسم کے اندر تیری روح ہے، کیونکہ پتال میں جہاں تو جاتا ہے، جہاں تیری روح جاتی ہے، نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم اور نہ حکمت۔ اس کا مطلب ہے روح جب جسم سے نکل جائے گی تو کام ختم ہو جائیں گے۔ روح جا کہاں رہی ہے؟ پتال کی طرف جا رہی ہے۔ جسم جو ہے وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، روح پتال میں جاتی ہے۔ یہ پتال یا عالم ارواح اتنی کوئی اچھی جگہ کا نام نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے اگر 11ویں باب میں میرے ساتھ چلیے، میں چاہتا اس کو میں پڑھ دوں۔ متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اکثر اس کے معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ جب لوگ توبہ نہ کریں تو اس وقت ملامت کے لائق ہوتے ہیں، اور میرا خداوند ان شہروں کو ملامت کرنے لگا۔ خرازین پر خداوند نے ملامت کی، بیت سیدہ پر افسوس کیا، اور اس کے بعد کفرنہوم پر میرے خداوند نے افسوس کیا۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میرے بھائی پڑھیں گے، اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے تو گا؟ اوپر کو جائے گا کفرنہوم؟ ہاں جی،
تو عالم ارواح میں اترے گا، تو عالم ارواح میں اترے گا، اس کا مطلب ہے تو نیچے کو جائے گا. ہاں جی. کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند نے کفرنہوم کو کوئی اتنی اچھی جگہ بھیجنے کی بات نہیں کی. تو بڑی اچھی جگہ نہیں جا رہا، یہ بڑی نفرت انگیز جگہ ہے عالم ارواح. تو یوں سمجھ آئی کہ عالم ارواح میں وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے توبہ نہ کی ہو. کفرنہوم کے لوگوں نے توبہ نہیں کی، اس لیے وہ کفرنہوم کے لوگ جو ہے وہ عالم ارواح میں جائیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عالم ارواح میں وہ روحیں جاتی ہیں جو توبہ نہیں کرتے. عالم ارواح کہاں ہے؟ یہ بڑا سادہ سا کوشچن، ویسے تو آپ کے سامنے سلائیڈ چل بھی رہی ہے. جب اوپر یا نیچے کی بات کرتے ہیں، جیسے اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو عالم ارواح میں اترے گا. اس کا مطلب ہے جب میرا خداوند عالم ارواح کی بات کرتا ہے تو نیچے کی بات کرتا ہے، نیچے کی بات کرتا ہے، زمین کے اندر کی بات کرتا ہے. عموس کی کتاب ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی پڑھ لیں. عموس کی کتاب کے 9 باب کی پہلی آیت سے میرے بھائی پڑھیں گے. میں نے خداوند کو مذبح کے پاس کھڑے دیکھا، مذبح کے پاس خداوند کھڑا ہے. اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں، اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے، اور ان کے بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا. ہاں جی. ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا، ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا. مطلب کہنے کا خداوند کہتا ہے کہ وہ کوئی چھپ نہیں سکتا ہے مجھ سے. ہاں جی. اگر وہ پاتال میں گھس جائیں، اگر وہ پتال میں گھس جائے یعنی نیچے چلے جائیں، بھاگ جائے کہیں پتال کے اندر عالم ارواح میں. ہاں جی. تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، وہاں پہ بھی میرا ہاتھ ہے. ہاں جی. اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا. تو یہ دونوں یہ حوالے اسی طرح سمجھ آتی ہے کہ عالم ارواح نیچے کی طرف ہے، پتال نیچے کی طرف ہے. اور داؤد بھی اسی کا ذکر کرتا تھا، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اوتے، اوتھے ہے تو ہی. میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اوتے، اوتھے ہے تو ہی. وچھاواں بسترا پاتال دے وچ، اوتھے ہے تو ہی. تو مطلب یہ ہے کہ آسمان کو اوپر اور پاتال کو نیچے کی طرف پوائنٹ کیا گیا ہے. تو ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ عالم ارواح یا پاتال کہاں ہے. تو زبور 139 کی 8ویں آیت کے مطابق جو داؤد گا رہا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ عالم ارواح یا پاتال جو ہے وہ زمین کے نیچے نیچے کی طرف ہے، جبکہ آسمان اوپر کی طرف ہے. اب بات ہم کر رہے تھے یہ روحوں کی. یہ تو سچ بات ہے کہ خدا نے روحیں آسمان پر پیدا کی ہوئی ہیں، بدن خدا ان کے زمین پر تیار کرتا ہے، روح آسمان پر سے خداوند کے پاس سے آتی ہے. اور جتنے عرصہ کے لیے خداوند اس روح کو اس بدن میں ڈال دیتا ہے وہ اپنی کتاب عمریات میں لکھ دیتا ہے کہ اس کے اتنے ایام ہیں جو اس نے اس بدن کے اندر گزارنے ہیں، اور وقت آنے پر وہ خداوند پھر روح اس بدن سے جدا کر کے روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ کلام میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. زبور 90 میں لکھا ہے، پھر وہ بنی آدم سے کہتا ہے لوٹ آ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ روح ہے جو واپس چلی جاتی ہے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، ذہن میں رکھیے کفن باکس کے اندر مرحوم کا جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی. اگر روح جسم کے اندر ہوتی تو پھر تو وہ مردہ نہ ہوتا، پھر تو کسی ہاسپٹل میں ہوتا، گھر میں ہوتا، چلتا پھرتا ہوتا. کفن باکس کے اندر مرحوم کا بدن ہے، روح نہیں. قبرستان میں بدن دفنانے جاتے ہیں، روح نہیں دفنانے جاتے. نہ روح دفن کی جا سکتی ہے نہ ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جو کبھی خدا نے آدم سے کہی تھی، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. اور یہی بات وائز اپنی کتاب میں کہتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت پڑھ دیجئے، زیادہ خوبصورت ہوگا. اور خاک خاک سے جا ملے، خاک خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی. آپ پہلے تو خاک سے لیا گیا، خاک میں لوٹ جائے گا. انسان کی بات ہو رہی ہے، جیسے پہلے خاک سے لیا گیا تو اسی طرح خاک واپس خاک میں چلی جائے، مٹی مٹی کے ساتھ مل جائے. اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس روح جائے. خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا اس بدن کو، ہاں جی، واپس جائے. واپس جائے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ روح جہاں سے آتی ہے
واپس آتی ہے اور وہ خدا کے پاس جاتی ہے. اب خدا کا ہاتھ پاتال کے اندر بھی ہے اور خدا کا ہاتھ آسمان پر تو ہے ہی ہے. آسمان پر تو اس کا تخت ہے. یہ نہیں کہ پاتال خدا کی کوئی پہنچ سے باہر ہے. خدا تو آل اوور خدا ہے، یہوہ الہیم ہے، قادر مطلق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روح جب واپس آتی ہے تو اگر تو روح جو ہے وہ خداوند کے پاس، لیکن جس کا بدن جو ہے وہ قبرستان میں چلا جاتا ہے. اب اگلا کوشچن یہ ہے، روح جب خدا کے پاس جاتی ہے تو خدا کو تو پتا ہے نا کہ اس روح کی حالت کیا ہے، اس بندے کی اسپرچول حالت کیا ہے. کیا یہ راست باز ہے؟ کیا یہ میرا مقبول نصر ہے؟ کیا یہ خداوند کے نزدیک مقبول ہے؟ اگر تو روح فرما بردار ہے، خدا کے مقبول نصر ہے، تو وہ عالم بالا پر جاتی ہے، اور اگر وہ نافرمان ہے تو وہ نیچے عالم روا میں جاتی ہے. ابھی بھی جتنی نافرمان روحیں ہیں، اب اس وقت بھی یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر کوئی شخص گناہ میں مر گیا ہے، نافرمانی کی حالت میں مر گیا ہے، تو میں بڑے وثوق سے یہ بتانے لگا ہوں، کبھی بھی نہ سوچئے کہ یہ عالم بالا پر گیا ہے. اس کی روح جو ہے وہ 100% عالم ارواح میں گئی ہے. پہلے بھی جاتی رہی ہے، اب بھی گئی ہے، اب بھی جا رہی ہے. فضل کے بعد، یعنی مسیح کے آنے کے بعد، عالم ارواح کا نقشہ بدل گیا ہے. لیکن مسیح کے آنے سے پہلے جتنی بھی روحیں ہوتی تھیں، خواہ وہ ایماندار روحیں ہوں یا بے ایمان روحیں ہوں، وہ سب کی سب عالم ارواح میں جاتی تھیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی سٹڈی میرے خداوند نے کرائی ہے. اگر میرا خداوند نہ بتاتا زمین کے اندر کیا ہے تو ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا. یہ خداوند ہی تو ہے جس نے عالم ارواح کی سٹڈی کرائی ہے، اور ہمیں بہتر جانا ہے کہ ہم بھی اس بات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. ویسے بھی کئی لوگوں نے اس بات کے لیے کہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں چلیے. لوکا کی انجیل کا 16واں باب ہے، وہاں پر میرے خداوند نے عالم ارواح کا نقشہ پیش کیا ہے. جی سر، 19ویں آیت سے. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا. اب سنتے جائیے ذرا، فرشتوں نے اسے لے جا کر اوپر نہیں لے کے جا گئے، ابراہم کی گود میں لے کر گئے ہیں لازر کو. اب اگلی بات، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر. یہ میرے خداوند نے نقشہ پیش کیا ہے عالم ارواح کا. عالم ارواح کے اندر لازر بھی ہے، عالم ارواح کے اندر باپ ابراہم بھی ہے، اور اسی عالم ارواح کے اندر یہ امیر آدمی بھی ہے. ہیں دور، ہیں ایک دوسرے کے دور، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھو، ایک عذاب میں ہے اور ایک آرام میں ہے. پڑھیے ذرا. اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. یہ باپ ابراہم ہے جو عالم ارواح کا اور مزید کلیئر نقشہ پیش کر رہا ہے. وہ یہ میں بھیج تو دوں، آ تو جائے، لیکن درمیان میں گڑھا ہے. یہ کون سی علاقے کی، یہ عالم ارواح کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. اس نے کہا، پس ہے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اس نے کہا، نہیں ہے باپ ابراہم،
हाँ, अगर कोई मुर्दों में से जी उठकर उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। हाँ, उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। ये बातें जो मेरे खुदावन ने बताई है, मेरे खुदावन ने आलम अरवा का नक्शा भी बताया, एक लाजर की बाबत बताया, अमीर आदमी की बाबत बताया, उनकी गुफ्तगू के बारे में बताया, कैसे बाप अब्राहम के साथ अमीर आदमी की बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो रही है। तो ये सारी बातें इस तरह के एक नक्शा पेश करती हैं कि समझ आती है कि इस आलम अरवा के एक तरफ बाप अब्राहम है और उसकी गोद में यानी उसके पास लाजर है, और ये एक अच्छी जगह है, ये फरदौस जैसी कैफियत है, और इसके दरमियान एक गड़ा है आगे, और फिर दूसरी तरफ जिस तरह हमें समझ आती है, और कई दफा आप ये कलाम सुनते रहते हैं, अमीर आदमी है और वहां पे जहन्नम अजाब है, जहन्नम जैसी कैफियत है वहां पर, और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और खास तौर पर जो नोटेबल बात है वो ये है कि अमीर आदमी कह रहा था कि चलो अगर ये लाजर मेरे पास नहीं आ सकता तो मेरे बाप के घर में भेज, मेरे 5 भाई और हैं, ऐसा ना हो कि वो भी इधर ही आ जाए अजाब के अंदर। अगर ये जाएगा तो मनादी करेगा तो वो तौबा कर लेंगे। अब यूं समझ आ गई कि तौबा करने वाले इस अजाब में नहीं आते, ये समझ आ गई। ये जो आलम रवा के अंदर अजाब वाली जगह है, यहां आते ही वो है जिन्होंने तौबा नहीं की। तो मैं आज सारे सुनने वालों को बताने लगा हूं, तौबा को मजाक ना समझे, तौबा को भाइयों की तालीम ना समझे, तौबा आपको अजाब से बचाएगी। एक तौबा ही तो है जो आपको आलम रवा के अजाब से बचा सकती है। आज इस बात को नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि इस आलम रवा में जो यीशु मसीह ने नक्शा पेश किया है, मेरे मसीह ने तो सिर्फ आलम रवा में लाजर का और अमीर आदमी की बात की है, लेकिन इसके अलावा भी इस अजाब के अंदर और बहुत सी रूहें हैं, सिर्फ अमीर आदमी की रूह नहीं, और भी जितने लोगों ने तौबा नहीं की, और भी उन रूहों ने जो तौबा से दूर रहे हैं। इससे पहले आपको पता, नूह के वक्त बहुत बड़ा तूफान आया, सारी दुनिया के लोग हलाक हो गए। नूह के वक्त सिर्फ एक नूह ही रास्तबाज, उसका खानदान बच गया था, और बाकी सारे के सारे नाफरमान ही थे। और इससे पहले मुझे नहीं पता कितने लोग मरते रहे, नाफरमान रूहें सारी इधर ही आती रही हैं। और इससे भी पीछे जाए तो आपको पता, आसमान पर फरिश्तों ने भी नाफरमानी की थी, तो वो नाफरमान फरिश्ते आसमान से नीचे गिरा दिए थे। कुछ तो इस जमीन के ऊपर फरिश्ते चल फिर रहे हैं। इसके अलावा कुछ फरिश्ते हैं जो पहले ही दिन से आलम रवा के अंदर हिरासत में रख दिए गए हैं। मैं चाहता हूं मैं इसको भी पढ़ूं, और मैं साथ ये भी आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी आलम रवा में नाफरमान रूहों में जाकर मुनादी की थी। तो आइए पहले हम इस बात को सीखते हैं कि वो नाफरमान रूहें जो नूह के वक्त तूफान में हलाक हो गई थी, वो कहां गई थी। इसको पढ़ते हैं। पहला पतरस 3 बाब निकालिए मेरे साथ। पतरस का पहला खत है, उसका 3 बाब है, और उसकी 18वीं आयत मेरे भाई पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, हाँ जी, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। खुदावंद का दुख उठाने का मतलब मसीह का यह था कि हम खुदावंद के पास जाएं, नीचे को नहीं जाएं, ऊपर को जाएं। हाँ जी, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया। मसीह की बाबत पतरस ने ये नक्शा खींचा है और बोला है वो मसीह जो है वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। हाँ जी, आगे इसी में उसने जाकर इसी में यानी इसी रूह में उसने जाकर क्या किया है, उन कैदी रूहों में मुनादी की। कैदी रूहों में, ये क्या वर्ड आ गया, कैदी। ये किसकी कैद में थी भाई रूहें? लेकिन कलाम में लिखा हुआ है तो थी। वो अगली बात है, वो किसकी कैद में थी वो बाद में देखते हैं। लेकिन मेरा मसीह गया है और उसने कैदी रूहों में मुनादी की है। और पतरस आगे कहता है वो कौन सी रूहें थी? जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, अब और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। नूह से पहले जितनी भी रूहें थी वो नाफरमानी थी, और नाफरमानी के सबब ही इधर आलम रवा में आई हुई थी, और ये कैद में थी। और कि किसकी कैद में थी, इस बात को नोट फरमा लीजिए। आलम अरवा के अंदर जितनी भी रूहें हैं वो अबलीस की कैद में हैं, क्योंकि अबलीस के पास इसकी कुंजियां थी।
इख्तियार आलम अरवा का इब्लीस के पास था, हालांकि इब्लीस के अपने फरिश्ते भी इसके अंदर ही थे, ईमानदारों की रूहें भी इधर ही थी। बाप अब्राहम की रूह आलम अरवा के अंदर ही है और लाजर की रूह भी वही है। इवन के पिछले जितने भी पुराने अदामे के मुकद्दसीन जो दुनिया से जाते थे उनकी रूहें आलम रवा में आती थी, लेकिन ये अगली बात है कि वो आराम में होती थी, भले वो आराम में होती थी, लेकिन वो कैद या इख्तियार उनके ऊपर इब्लीस को ही हुआ करता था। ये तो मेरा मसीह है, जब वो आया है तो मनाती उसने की है और फिर वो ले गया, हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक और रूहें भी हैं जहां पर जिनकी बाबत पतरस ने अपने दूसरे खत में कहा है। तो पतरस का दूसरा खत निकालिए जरा, उसका दूसरा बाब है और उसकी चौथी आयत पढ़ने लगे हैं मेरे भाई। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, अब जो आसमान पर, आपको पता है सबसे पहला गुनाह आसमान पर ही हुआ है, खुदा ने उनको छोड़ा थोड़ी, आसमान से नीचे गिरा दिया है। हाँ जी, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया। हाँ, उन नाफरमान रूहों को जिन्होंने नाफरमानी की है, जो ताबे नहीं रही। खुदावंद का कलाम कह रहा है, पतरस इस मकाशा को, भेद को खोल रहा है। दोबारा पढ़िए सर। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया। तारीक गारों में डाल दिया? क्या जहन्नम में तारीक गारे? वो आलम रवा की बात ही कर रहा है, ये उस जहन्नम की बात नहीं हो रही जहां पर वो हमेशा हमेशा के लिए आग जलती रहती है। ये उससे पहले के जहन्नम की कैफियत है जहां पर अजाब है और जहां पर अमीर आदमी भी है। हाँ जी, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। उन फरिश्तों की रूहें भी इसी आलम रवा में हैं, हिरासत में खुदावन ने रखा हुआ है। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो आलम रवा का ये वाला हिस्सा है जहां पर अमीर आदमी है, वहां पर नाफरमान रूहें भी थी जितनी भी इससे पहले थी, और साथ ही साथ आसमान वाली नाफरमानी फरिश्तों की रूहें भी। मतलब कहने का यह है कि मसीह से पहले सारे नाफरमानों का गढ़ यही था, उनका सारा जखीरा यही है, उनका आलम यही है, आलम अरवा, सब नाफरमानों की जगह। और मेरा खुदावंद यहां पर मुनादी करने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आलम अरवा की कैफियत जो इस तरफ यीशु मसीह ने बताई है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। आलम अरवा में एक तो हमें यह समझ आ गई कि एक तरफ नाफरमान लोग और एक रूहें, और एक तरफ ईमानदारों की रूहें। अब ईमानदारों की रूह में बड़ा सुकून पाया जाता है, उनमें कोई हलचल नजर नहीं आती, उनमें कोई इस तरह की अफरा तफरी नजर नहीं आती, कोई डिमांड नजर नहीं आती। मुझे तो यूं समझ आती है कि उनकी कोई डिमांड है ही नहीं, वो इतने आराम में, वो कोई डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन ये जो नाफरमान लोग हैं, अब मुसीबत में है, परेशानी में है, अजाब में है, और अमीर आदमी कुछ बोल रहा है। आलम अरवा में रूहों की कैफियत यह है मेरे मसीह के बताने के मुताबिक, जिस तरफ अमीर आदमी है उस तरफ जहन्नम का समा है, जहन्नम जैसा अजाब या जहन्नम जैसी कैफियत। लेकिन जिस तरफ बाप अब्राहम या लाजर है या और मुकद्दसीन है, उस तरफ फिरदौस जैसा आराम है, कोई डिमांड नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और अगली बात, रूहें जब आलम अरवा में जाती हैं तो उनकी मेमोरी खत्म नहीं होती। आपको पता है हमारी मेमोरी कहां होती है? हमारी मेमोरी हमारी रूह में होती है, बदन में नहीं होती। बदन में मेमोरी नहीं होती। रूह जब निकल जाती है तो रूह के अंदर मेमोरी होती है। बिल्कुल यूं इसको समझ ले 2 मिनट के लिए कि जैसे आपके मोबाइल में एक सिम होती है और मेमोरी सिम में होती है। आजकल तो खैर मोबाइल में भी मेमोरी आ गई है, कार्ड शार्ड पता नहीं क्या क्या, व्हाट एवर इट इज। तो मतलब कहने का यह है कि इंसान की मेमोरी उसकी रूह में है। कैसे समझ आती है? अमीर आदमी को नजर आ रहा है वो लाजर है, और अमीर आदमी को वो भी नजर आ रहा है ये बाप अब्राहम है। फिर इन्हें एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आलम रवा में रूहों की कैफियत क्या होती है। फिर ये बोल भी सकती हैं रूहें, ये नहीं कि बदन जमीन पर आ गया, नहीं 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 नहीं, वहां पे भी ये गुफ्तगू कर सकते हैं अब्राहम के साथ गुफ्तगू। और अब्राहम भी तो दुनिया में नहीं है, अब्राहम भी तो आलम रवा में ही है। वो अलग बात है कि वो फिरदौस साइड पर है, तो अब्राहम भी बोल रहा है, उधर अमीर आदमी भी बोल रहा है, और फिर वहां पर भी जो भी उनकी हालत है वहां पर प्यास भी महसूस की जा रही है, जरूरत महसूस की जा रही है। और वो कह रहा है कि लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे।
اور پھر اگلی بات پورے ہوش میں ہے، کوئی بے ہوشی کی حالت میں نہیں، کانشس ہے، روحیں کانشس ہوتی ہیں، انکانشس نہیں روحیں وہاں پر پڑی ہوتی، اور پھر احساسات ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا امیر آدمی؟ چلو اگر یہ نہیں آ سکتا تو پھر وہ 5 بھائی میرے اور ہیں، ادھر ہی بھیج دے اس کو، ہیں ادھر ہی بھیج دے، ان میں جا کر یہ مناتی کرے، وہ توبہ کرے، کہیں ادھر نہ آئے۔ تو ابراہیم کیا بتا رہا ہے؟ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو یسوع مسیح نے عالم ارواح کی کیفیت بتائی ہے وہ شریعت کے دور والی کیفیت بتائی ہے، فضل کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ عالم ارواح کی تصویر جو میرا خداوند پیش کر رہا ہے وہ شریعت کے دور کی ہے، کیونکہ میرا خداوند کہہ رہا تھا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں۔ یہ نبیوں کے دور میں عالم ارواح اس طرح کا تھا، انبیاء کے دور میں، موسیٰ کے دور میں، اس سے پہلے کے دور میں، اگلے زمانہ میں یہ تھی کیفیت آپ کے عالم ارواح کی۔ لیکن جب میرا خداوند یہاں پر آیا ہے تو پھر پرابلم تھوڑا کیفیت بدل گئی ہے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ یہ عالم ارواح کی جتنی بھی روحیں تھیں، اچھی ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، بالآخر یہ قید میں تھیں اور ابلیس کی قید میں تھیں۔ یہ ایک بات میں ہمیں کس طرح سمجھ آ جاتی ہے؟ اگر ہم اس کو سیموئیل کی کتاب میں پڑھیں، آپ نے ایک بہت لمبا چوڑا اور کئی دفعہ گفتگو اس ٹاپک پر کی ہوگی، کئی لوگوں کے سوالات آپ نے سنے ہوں گے، ابھی بھی ہم سے کئی لوگوں نے سوال کیے، تو ہم نے کوشش کی کہ اسی طرح ہی بتائیں جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساؤل جو پہلا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کو خداوند نے کہا تھا کہ امالیکیوں کو مار، لیکن اس نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد کچھ اس نے فرما برداری کی۔ خدا نے کہا تھا کہ جادوگروں کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دینا، اس نے بہت سے جادوگروں کو ختم کر دیا، لیکن تو بھی ایک جادوگر نہیں تھی جو رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد خداوند جب ساؤل سے ناراض ہو گیا اور ساؤل بالآخر مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے فلسطی ایک دفعہ اس پر چڑھائے تو بڑا پریشان ہوا۔ اس سے پہلے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گائیڈ لائن کس سے لوں، تو وہ گائیڈ لائن لینے کے لیے پریشان تھا، کیونکہ پہلے اسے گائیڈ دیتا تھا سیموئیل نبی، اب سیموئیل بھی اپنی خدمت کو پورا کر کے دنیا سے جا چکا تھا، اب وہ پریشان تھا کہ میں کس سے گائیڈ لائن لوں۔ تو اس کے ذہن میں ہے کہ چلو کسی جادوگرنی کو کہتا ہوں کہ سیموئیل کی روح کو اوپر بلا دے۔ اس کا مطلب ہے پرانے عہد کے لوگ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ روحیں جو ہیں عالم ارواح میں جاتی ہیں اور وہ ابلیس کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ یہ بات ساؤل کے بھی نالج میں ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ کوئی جادوگرنی مل سکتی ہے تاکہ اس کے وسیلے میں سیموئیل سے بات کر سکوں۔ وہ سمجھتا تھا، یہ بات اس سے مجھے نہیں پتا کہاں سے سیکھی، کہ جادو کے زور سے، جو کہ ابلیس کی قوت اور قدرت ہے، اس کے زور سے ہم روحوں کو، بھلے وہ ایمانداروں کی بھی ہو، ہم ان کو بلا سکتے ہیں۔ تو اس نے پورا کھیل کیا۔ کسی نے بتایا کہ ایک جادوگرنی ہے جس کا آشنا ایک جن ہے، جس کا آشنا وہ جن ہے، تو اس کے پاس وہ گیا، بھیس بدل کر گیا، اور یہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جادوگرنی نے واقعہ ہی، کیونکہ ابلیس کے پاس اختیار ہے، اور یہ جادوگرنی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ابلیس کے رائٹ ہینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں، تو اس نے اپنے جادو کے زور سے، قوت کے ساتھ، جادو کی قدرت سے، اس نے سیموئیل کی روح کو واقعہ ہی عالم ارواح سے اوپر بلا لیا، اور اوپر بلایا، اور اس کی پھر گفتگو بھی سیموئیل کے ساتھ ساؤل کی ہوئی، اور سیموئیل نے کہا کہ کل تو بھی ادھر میرے ساتھ ہی ہوگا، تیرے بیٹے بھی ادھر میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہو گیا کہ مسیح سے پہلے عالم ارواح کے اوپر ابلیس کا قبضہ تھا، ابلیس کا اختیار تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ عالم ارواح کے اندر ایک پورشن ہے جہاں پر فرما بردار روحیں ہیں، اور ایک پورشن ہے جہاں پر نافرمان روحیں ہیں۔ فرما بردار روحوں میں وہ سارے کے سارے بڑے بڑے سور میں ایماندار بھی ہیں، میں کہوں گا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یعنی سارے سیموئیل جیسے نبی بھی وہاں موجود ہیں۔
تو یہ ہے کیفیت۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ مسیح کے آنے کے بعد، مسیح کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں، مسیح کے عالم ارواح میں جانے یا آنے کے بعد میرے مسیح نے منادی کی، میرا خداوند اپنے کہے کے مطابق، پروگرام کے مطابق، خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق مر گیا، دفن بھی ہو گیا۔ پطرس رسول نے اس بات کو ابھی بھائی نے پڑھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا، اور اسی روح میں اس نے جا کر منادی کی نافرمان روحوں میں۔ کہاں؟ جو عالم ارواح میں تھی، جو قید میں تھی۔ کس کی قید میں تھی؟ ابلیس کی قید میں تھی۔ ابلیس کی قید میں نافرمان روحوں میں جا کر اس نے منادی کی۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ وہاں پہ منادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے، خدا کی پلاننگ، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی، اور سب سے مراد آدم سے لے کر آگے تمام دنیا جب تک میرا خداوند آ نہیں جاتا، سب میں سب ہی آتے ہیں، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب آپ سب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے اس کے ٹکڑے نہ لوگوں کے کریں، نہیں، سب کا مطلب ہے سب۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ سب روحیں عالم ارواح میں تھی نافرمان، میرے خدا نے سب روحوں میں جا کر منادی کی ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ نمبر ایک تو میرا خداوند عالم ارواح میں اس لیے گیا تھا کہ منادی کرے، اور ایک اور کام بھی اس نے کیا، وہاں پر فرما بردار لوگ بھی موجود ہیں۔ جب نہ جانے کتنے عرصہ سے وہ وہاں پر ابلیس کی قید میں ہیں، گو وہ چین میں ہیں، آرام میں ہیں، فردوس جیسے سما میں ہیں، ان کی کیفیت فردوس جیسی ہے، لیکن تو بھی وہ زمین کے نیچے ہیں، اور میرا خداوند ان کو لے کر اوپر جانا چاہتا ہے، عالم بالا پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ کلام کہتا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھ دیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4واں باب ہے۔ میرا خداوند نیچے آیا، اس نے نافرمان روحوں میں منادی کی، جس طرح کہ آپ سامنے سلائیڈ ہے۔ اب نافرمانوں کے لیے تو منادی ہوگی کہ توبہ کر لیں۔ مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے نہیں کی ہے، یہ میرا خداوند جانتا ہے اور توبہ کرنے والے جانتے ہیں۔ منادی ہوتی ہے تو سارے توبہ نہیں کرتے، کوئی بھی کرے۔ آپ کا کیا خیال تھا مسیح نے جب منادی کی تو لوگوں نے توبہ کی ہے؟ کب کی ہے؟ کفرنہوم والوں نے کب کی ہے؟ خرازین والوں نے کب کی ہے؟ بیت یروشلم والوں نے کب کی ہے؟ ناصرت والوں نے کب کی ہے؟ اور بابا ضروری نہیں کہ توبہ ہو، لیکن منادی ہوتی ہے، منادی ہوتی ہے، منادی ضروری ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خداوند نے نافرمان روحوں میں تو منادی کی، نیچے آئے میرے خداوند منادی کرنے کے لیے بھی اور ایک اور کام کرنے کے لیے بھی، اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہاں پہ جو قیدی روحیں ہیں ان کو 7 آسمان پر لے کر جائے۔ پڑھیے شاید کو سر۔ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، میرا مسیح نیچے جانے کے بعد جب عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، قیدیوں کو ساتھ لے گیا، جو ابلیس کی قید میں روحیں تھیں ان کو ساتھ لے کر، اور کیا کیا؟ اور آدمیوں کو انعام یہ دیے۔ آدمی تھے، وہ انعام دیے، انعام۔ آپ کو پتا توبہ کرو بپتسمہ لو تاکہ روح القدس انعام میں پاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے اوپر انعام ملیں گے، لیکن میرے خدا نے ان کو انعام دیا ہے۔ تم جان دینے تک وفادار رہے ہو، بے شک تم ابلیس کی قید میں ہی رہے ہو، اور میں آپ کو انعام دیتا ہوں۔ ان کو ساتھ لے گیا ہے۔ اب میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بعد میرا خداوند جب نیچے کے علاقہ میں اترا ہے، اس کے بعد وہ قیدیوں کو ساتھ لے گیا ہے تاکہ ابلیس کی قید سے ان کو پوری رہائی مل جائے، بلکہ ابلیس کا کلا کما کر دیا، اس نے ابلیس کے اختیار ہی ختم کر دیا ہے۔ میرا مسیح جب اوپر گیا ہے تو قیدیوں کو بھی لے گیا اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی لے گیا ہے، کنجیاں بھی عالم ارواح کی لے گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آمین۔ یہ سلائیڈ دیکھیں ذرا، آپ کے سامنے ہے، کنجیاں بھی لے گیا، ابلیس صاحب کا اختیار ختم کر دیا اس نے،
اور پھر بعد میں اس نے کہا بھی یوحنا کو پطمس کے جزیرے میں مر گیا تھا. مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 18ویں آیت ہے. یوحنا میں مر گیا تھا، وہ تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور دیکھ اپنے بعد زندہ رہوں گا. اس کو زندہ ہونے کے بعد بھی یوحنا نے دیکھا ہے. اور ساتھ یوحنا کو کہا موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے پاس ہیں. پہلے کس کے پاس تھی؟ پہلے یہ ابلیس کے پاس تھی. اب کنجیاں تو میرا خداوند جب اوپر گیا ہے، عالم روا کی کنجیاں بھی لے گیا ہے، اور قیدیوں کو بھی لے گیا ہے، فرما برداروں کو بھی لے گیا ہے، اور توبہ کرنے والے گنہگاروں کو بھی لے گیا ہے. مجھے یوں سمجھ آتی ہے، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. فرما بردار بھی گئے ہیں، اور اگر نافرمانوں میں سے کسی نے توبہ کی ہے تو وہ بھی ساتھ گئے ہیں، اور خدا نے ان کو انعام دیے ہیں. اب کلیسیا، غور سے میری بات کو سننا. آپ جو کلیسیا کے لوگ ہیں جو کلام کو سن رہے ہیں، میں نے کہا تھا انفارمیٹو سٹڈی ہے. پیچھے کیا ہوا ہے؟ انفارمیشن ہے. پیچھے کیا ہوا ہے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کو میں خوشخبری دینے لگا ہوں. کلیسیا کے لیے خداوند کی پتہ کیا خوشخبری ہے؟ خداوند نے کیسریا فلپی کے علاقہ میں پطرس سے کچھ باتیں کی. جب اس نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تم مجھے کیا کہتے ہو، تو اس نے ایک بات کہی، میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور جو میری کلیسیا ہوگی نا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. وہ نہیں عالم ارواح میں جائیں گے. کلیسیا ہرگز عالم ارواح میں نہیں جائے گی. یہ میں آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں. کلیسیا اگر واقعی کلیسیا ہے، کلیسیا کون سی ہے؟ کلام میں لکھا ہے کلیسیا ہر بات میں مسیح کے تابع ہے. جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. جو کلیسیا مسیح کے تابع ہے، خوشخبری ہے کلیسیا والی بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور جو خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ کے اوپر عالم ارواح کے دروازے بند ہیں. عالم ارواح کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اٹ از جسٹ انفارمیشن فار یو. اس لیے میں نے اسٹڈی کو انفارمیٹو اسٹڈی کہا ہے. آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے اوپر وہ سادہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عالم ارواح کے دروازے حرام ہیں، تو ان کے آپ کے اوپر کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس پتھر پہ اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یعنی ابلیس کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا. ابلیس کا کہاں اختیار ہے؟ مسیح نے تو ویسے ہی اختیار لے لیا ہے. سو آپ کبھی بھی عالم ارواح کے یعنی نیچے کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو یہی پولس کہتا ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، اور جہاں مسیح موجود ہے. اور عالم ارواح کے بارے میں نہ سوچو. مجھے کسی نے اسٹڈی کے لیے کہا کہ عالم ارواح کی اسٹڈی کرائی جائے. اس کو تو میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں، میری بہن، میرے بھائی، اپنا خیال عالم ارواح سے ہٹا کر نا عالم بالا پر لگا لیں، کیونکہ آپ کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ اسی حالت میں ہے اگر آپ نافرمانی میں مر جاتے ہیں. آپ کلیسیا کے لوگ ہیں، آپ نے اوپر جانا ہے. پولس کہتے ہیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں مسیح موجود ہے. مسیح کے فضل کے سبب سے تمام نجات یافتہ روحیں اب عالم بالا پر مسیح کے پاس جاتی ہیں. روحیں بندے جب جاتی تو خدا کے پاس ہے. اگر فرما بردار ہو عالم بالا پر، نافرمان ہو پھر عالم ارواح میں. عالم ارواح ختم نہیں ہوا، نہیں 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 نہیں. نافرمان ابھی بھی روحیں وہیں پر ہی ہیں. نافرمان روحیں جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں. شاید حراست والے بھی ابھی تک ادھر ہی ہوں، مجھے نہیں پتا. شاید نوح کے زمانہ والے بھی ابھی تک ادھر ہی ہوں، مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے گئے ہیں، کتنوں نے توبہ کی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت یا گزرے وقت میں نافرمان روحیں نیچے ہی جائیں گی، اور گئی ہے اور جاتی رہے گی جب تک سفید تخت کی عدالت نہیں ہو جاتی. لیکن توبہ یافتہ لوگ، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، عالم بالا پر جائیں گے. فرما بردار روحیں ہو تو اوپر، نافرمان روحیں ہو تو سیدھی سیدھی نیچے. امثال کی کتاب میں آیت لکھی ہوئی ہے، دنا کے لیے زندگی کی راہ
ऊपर को जाती है, जिंदगी की राह ऊपर को जाती है, ताकि वो पाताल में उतरने से बच जाए। अब हम इस नतीजा पर पहुंचे, सब नाफरमान रूहें जो आलम बाला पर नहीं जाती, वो सीधी सीधी आलम अरवा में जाती हैं। और ये कब तक आलम अरवा में रहेंगी? जब तक सफेद तख्त की अदालत नहीं हो जाती। मैंने कहा था तो आलम अरवा की डेफिनेशन ये है, तमाम वो रूहें जो नाफरमान हैं और जो तौबा नहीं करती, ये आलम अरवा उनके स्टे की जगह है, ये उनका स्टेशन है। आलम अरवा एक स्टेशन है उनका, जो नाफरमान है, जो तौबा करना पसंद नहीं करते। और ये सीधे वहां से निकलेंगे और सीधे सीधे कहां जाएंगे? खुदावंद के तख्त अदालत के सामने, जिसको सफेद तख्त अदालत कहा गया है। मैं चाहता हूं मुकाशा की किताब में चलिए जरा। मेरे खुदावंद ने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया है यूहन्ना को और बताया है। 11वीं आयत, 20वें बाब की 11वीं आयत मेरा भाई पढ़ेगा, शाबाश। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। हाँ, सफेद तख्त। अब ये कौन सा तख्त है? ये सफेद तख्त है और ये अदालत का तख्त है। और उसके बाद 13वीं आयत मेरे भाई पढ़ेंगे। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। किस लिए दे दिया? क्या क्या करना है उनको? उनका इंसाफ होना है, क्योंकि आदमियों को एक बार मरना, उसके बाद अदालत। ये आलम अरवा में जो नाफरमान रूहें, क्या इनकी अदालत नहीं होगी? खुदा ने मुकर्रर किया हुआ इनकी अदालत। आलम अरवा ने इनको दे दिया, भागो यहां से, निकलो, चलो खुदा के सफेद तख्त के आगे जाके अपना साथ दो। पढ़िए जरा दोबारा। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। हर एक के इमाल के मुआफिक उनका इंसाफ। जो तौबा नहीं करते, जजमेंट के लिए तैयार हो जाएं। जो तौबा नहीं करते, ज़हन में रखिए, सीधे सीधे नीचे जाते हैं। और उसके बाद वो जब निकलेंगे वहां से, तो सफेद तख्त के सामने जाएंगे और दरमियान में कोई उनके लिए जगह नहीं। और उसके बाद आलमे अरवा ने मुर्दों को तो दे दिया, तो बजाते खुद ये पूरा सा खौल जिसको हमने पढ़ा गड़ा है, ये है वो है, तो ये क्या है? ये फिर किसका अंजाम क्या है? और अगली आयत में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ दीजिए। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। चलो जी, मुर्दे जो थे वो तो भेज दिया, चलो तख्त अदालत के सामने जा अपने इमाल का हिसाब दो। तो ये जहां पर ये जो स्टेशन था ना इनका, आलमे अरवा, उठाओ इसको जहन्नम में डाल दो। ये है इसका एंड। कब बनाया गया ये नहीं मुझे पता, जिसने बनाया वो जाने, लेकिन एंड उसका ये लिखा हुआ है कि बेलाखिर ये जो आलमे अरवा है, ये जहन्नम में डाला जाएगा, चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोगों के बड़े सवाल होते हैं, मुझे नहीं पता, अब मेरा कलाम सुनाने के बाद भी कई लोगों के सवाल होंगे। कुछ लोग एक बड़ा अहम सवाल करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी देर गौर करें। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने गांव के लोगों से ये सुना करता था, और फिर मैंने शहर के लोगों से भी कुछ सुना है। कुछ शख्स मर गया, कोई औरत मर गई, और जब वो मर गए उसको दफनाए, कफन दफन हो गया, कब्रिस्तान से वापस आ गए। चंद लोगों ने कहा कि जी वो औरत, इसको हम दफना कर आए, हमने उसको देखा है? देखा है? वो कैसे आपने देख लिया है? भैया हमने देखा है। मैंने कहा झूठ बोलते हैं। फिर दूसरे आदमी से पूछा, उसने भी इस तरह की बात की, शायद किसी और ने भी यही कहा। तो ये काफी क्वेश्चन मेरे अंदर, अपनी जात के अंदर क्वेश्चन थे। क्या यार, आखिर ये सारे लोग बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? चलो एक ने झूठ बोला, दूसरे ने झूठ बोला, तीसरे ने चलो ख्याल ज़ाहिर कर दिया, लेकिन ये मामला क्या है? क्या ये बात ठीक है कि जिसको आप दफना कर आते हैं, कफन दफन किया, जनाजा हो गया, मट्टी डाल दी, कब्र बना दी, कच्ची या पक्की, वट एवर इट इज, क्या इज इट पॉसिबल कि वो बंदा कब्र से निकलकर वापस आ जाए और फिर उसी घर में चल फिर रहा हो, फिर वो किसी चेयर पर बैठा हुआ हो?
پھر وہ کوئی کام کر رہا ہو یا کام کر رہی ہو. از اٹ پاسبل؟ کیا ہم اس بات کو مان لیں؟ لیکن جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے دیکھا ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کافی تذبذب میں تھا اس معاملے میں جب تک مجھے اس کا جواب نہ ملا. میں خود پریشان ہو گیا. جب بائبل اسٹڈی کی بات کی، بائبل میں آئے، بائبل مقدس کے کلام کی باتوں میں آئے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے، تو خداوند کے کلام کی باتوں کی تشریح ویسے بھی آنکھوں کو نور بخشتی ہے. جب ہم نے یہ سیکھا کہ روح تو واپس خدا کے پاس جاتی ہے اور بدن تو ہم دفن کر رہے قبرستان کے اندر، تو یہ جو چیز نظر آئی یہ کیا ہے؟ کیا از اٹ پاسبل کہ وہ قبر میں سے بدن دوبارہ واپس آ جائے؟ یا از اٹ پاسبل کہ وہ روح جو خدا کے پاس گئی تھی، وہ بھلے عالم ارواح میں گئی تھی یا عالم بالا پر گئی تھی، وہ واپس آ جائے؟ بائبل میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، کوئی ایسا کنسیپٹ ہمیں نہیں ملتا ہے. تو پھر یہ لوگ کیوں شور کرتے ہیں؟ آئیے اس بات کو سیکھیں. اصل بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے ابلیس کا کام کیا ہے؟ شروع سے اس کا ایک ہی کام ہے، ادن سے ایک ہی کام ہے اس کا، اور وہ ہے سارے جہان کو گمراہ کرنا. میں چاہتا ہوں اس مکاشفہ کی کتاب میں ادھر ہی پڑھ لیں. اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے دنیا کو گمراہ کرنا. مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں آیت لکھی ہوئی ہے، نامی آئے، سر پڑھیے ذرا. اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا. یہ سارے جہان کو اس کا جاب بتایا، اس کا کام بتایا ہے، اس کی مصروفیت بتائی ہے. ابلیس کی مصروفیت کیا؟ سارے جہان کو گمراہ کرنا. گمراہ کا مطلب ہوتا ہے کلام سے ہٹانا. یسوع مسیح نے صدوقیوں کو کہا تھا تم اس لیے گمراہ ہو کہ کتاب مقدس کو نہیں جانتے، اور جو کتاب مقدس کو جانتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اب ایک بندہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بہن کو، اس بھائی کو تو میں دفنا کے آیا تھا، یہ واپس کیسے آ گئی؟ اتنی مٹی کے نیچے سے کیسے نکل کر آ گئی؟ اور روح اس کی کہاں گئی تھی تو کہاں سے آ گئی؟ ابلیس ہے جو لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح بھی ادھر ہی رہتی ہے، جاتی ہی نہیں ہے. بھائی کلام کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ ایماندار کی ہو تو اوپر کو جاتی ہے، دنا کی روح اوپر کو جاتی ہے، ایم کی روح نیچے کو جاتی ہے، ادھر زمین پر نہیں رہتی. یہ کون سبق پڑھا رہا ہے؟ ابلیس ہے جو یہ سبق پڑھاتا ہے، وہ روح ادھر ہی رہتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا دنیا کے اندر ایک شخص کو دفنا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں فلاں بابا مر گیا ہے جی، اس کا جنازہ ہوگا، قبر بنا دیتے ہیں، شاید مزار بنا دیتے ہیں، اور بعد میں اسی سے جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اگر وہ سن سکتا تھا تو اس کو دفنایا ہی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ان کا ایمان ہے اس کی روح ادھر ہی ہے. اور یہ والی بات کہ روح ادھر ہی ہے، یہ گمراہی ہے. آپ کو پتہ یہودیوں کے اندر بھی یہ پرابلم تھا، جیسے میں نے سنا ہے. ان کا بھی خیال یہی تھا کہ 3 دن تک روح جو ہے وہ ادھر ہی آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے اور 3 دن کے بعد اوپر جاتی ہے. لیکن بائبل مقدس نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. مقدسوں کی روحیں فضل سے پہلے نیچے جاتی تھیں، اور اب کلیسیا اور مقدسوں کی روحیں سیدھی اوپر جاتی ہیں. میں نے حوالہ پڑھا نہیں، تبھی تو پولس کہہ رہا تھا جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا باپ ابراہم کی گود میں، اس نے کہا مسیح کے پاس. اور آپ کو پتہ اسٹیفنس کو جب سنسار کر رہے تھے تو اسٹیفنس نے کیا کہا تھا؟ اے یسوع میری روح کو قبول کر. وہ اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھ رہا تھا وہ عالم ارواح کا منظر نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ابراہم کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ یسوع کو دیکھ رہا تھا. اور یسوع کو عالم ارواح میں نہیں دیکھ رہا تھا، عالم بالا پر دیکھ رہا تھا.
اور کہہ رہا تھا یسوع میری روح کو قبول کر. یہ تو میں نے کہا ہے کلیسیا کے لیے خوشخبری ہے. عالم ارواح کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو صرف انفارمیٹو اسٹڈی ہے کلیسیا کے لیے. انفارمیشن ہے, جسٹ فار انفارمیشن. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے, آخر یہ کہاں سے بدن آ جاتے ہیں؟ یہ بدن کہاں سے آ جاتے ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں؟ ابلیس ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ روح واپس آسمان پر نہیں جاتی یا عالم ارواح پر نہیں جاتی, ادھر ادھر آگے پیچھے رہتی ہے. اور تبھی تو وہ اس روح سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں اس کے ساتھ رابطے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سارا ابلیسی انتظام اور نظام ہے اور ابلیس کی کوشش ہے, کیونکہ ابلیس یہ کام کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں شاید کو سیکھنے کے لیے میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں 11واں باب. سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. کرنتھیوں کو پولس رسول نے دوسرا خط لکھا. پہلے خط اس نے بڑی روح کی سٹڈی کرائی ہے, زندہ ہونے کی سٹڈی کرائی ہے, آسمان پر ریپچر کی سٹڈی کرائی ہے, اور پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے. جی 11واں باب ہوگا, اور یہاں پر جھوٹے رسولوں اور دغا باز بھائیوں کی بات کر رہا تھا. جو جھوٹے رسول ہوتے ہیں, رسول نہیں جھوٹے رسول, دغا باز, ان کی بات کر رہا تھا. گمراہ کرنے والے جو ابلیس کے بڑے چیلے ہوتے ہیں, ان کی بابت پولس رسول اس مکاشفہ کو کھول رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عجب نہیں ہے, ابلیس یہ کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے کہ روح گئی کوئی نہیں ہے, روح ادھر ہی ہے. پڑھیے ذرا. کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور یہ تو رسولوں اور دغا باز لوگوں کا کام ہے, اور آگے ابلیس کا کام سنیے کیا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ اور کچھ عجب نہیں. اور یہ عجیب بات نہیں ہے. ابلیس کیا نہیں کر سکتا؟ ابلیس بھی تو قادر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق نہیں, قادر تو ہے نا, قدرت تو ابلیس کے پاس بھی ہے. ہاں جی, کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. سن لیجئے, شیطان کے پاس یہ پاور ہے کہ اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لے. تو جو اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا سکتا ہے, وہ کوئی اپنے آپ کو عورت نہیں بنا سکتا, وہ کوئی اپنے آپ کو مرد نہیں بنا سکتا. ایک بابے کو آپ دفن کرے, اس کا ہم شکل بن کے بابا پر کے چلنا پھرنا شروع کر دے, وہ کہے کہ بابا پھر آ گیا. جی وہ بابا نہیں آیا, ابلیس ہے جس نے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے وہ شکل چینج کر کے ہم شکل بن کے آ گیا ہے, تاکہ آپ کو یہ سکھائے کہ روحیں ادھر ہی رہتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح ادھر نہیں رہتی, روح واپس خدا کے پاس جاتی ہے. خدا آگے اس کو عالم ارواح میں نیچے بھیج دے یا عالم بالا پر رکھ لے, یہ آگے اس کا معاملہ ہے, ادھر نہیں رہتی. تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ جی مرنے والا آدمی نظر آتا ہے, یہ ابلیس کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں. اور ایک اور کویسچن, کئی لوگوں کا مختلف خیال ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں, بچوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کئی بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, کچھ پیٹ میں مر جاتے ہیں, 7 ماہ کے مر جاتے ہیں, ایک سن کے دن کے مر جاتے ہیں, 1-2 سال کے ہو کر مر جاتے ہیں. ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ ہم نے عالم ارواح کی سٹڈی کی ہے. میں نے آپ کو اینڈ پہ بتایا تھا کہ عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا. کہاں دے دیا؟ خدا کو دے دیا, عالم بالا کو دے دیا؟ نہیں بھائی, سفید تخت کی عدالت کے لیے دے دیا. بچوں کی روحیں کبھی بھی عالم ارواح میں نہیں جاتی. مجھے نہیں پتا, شاید پہلے جاتی ہوں, لیکن اب نہیں جاتی. یسوع مسیح نے کہا تھا آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے, ایسو ہی کی ہے. بچوں کی روحیں چونکہ عدالت میں نہیں جا سکتی, کیونکہ بچے پاک ہوتے ہیں, اس لیے بچوں کی روحیں عالم ارواح میں جاتی نہیں ہے. کبھی نہ پریشان ہوا کریں. وہ تو ٹھیک ہے کہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. محبتیں ہیں, ظاہر بچے پیارے ہی بہت لگتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب اس کی روح کے بارے میں سوچیں تو یقین کر لیجئے کہ وہ عالم ارواح میں نہیں, وہ سیدھا اوپر گیا ہے. وائس نے اس کو بڑا کلیئر کیا ہے. میں چاہتا ہوں وائس کی کتاب کا 4واں باب نکالیے اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھیے ذرا.
बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज्यादा मुबारक जाना, ज्यादा मुबारक जाना। अच्छा, बल्कि दोनों से नेक वक्त वो है नेक वक्त वो है, वाह जी वाह, नेक वक्त वो है जो अब तक हुआ ही नहीं। एक नंबर पर तो नेक वक्त वो है जो पैदा ही नहीं हुआ, वाह। और नंबर 2, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। वो एक बच्चा आया है, आते ही दुनिया में मर गया है, 2 दिन के बाद मर गया है, घंटों के बाद मर गया, उसने को दुनिया में बुराई देखी है, और वो नेक वक्त है। ये जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही जाने चली जाती है ना, इनके लिए परेशान न हुआ करें। ये वो है जिन्होंने बुराई देखी नहीं। ये आलमेरवा में नहीं है, ये वहीं पर है जहां पर मुकद्दसीन आलमे वाला पर है। हमारा स्टडी कराने का मकसद यही होता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम है जो हमें ये सारी बातें सिखाता और बताता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 नंबर कलीसिया बन जाएं जो मसीह के ताबे है, क्योंकि उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। वो आलमे अरवा में जा ही नहीं सकती, वो रूहें जा ही नहीं सकती हैं। नंबर 2, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की तो मजाक न समझें, भाइयों की तालीम ना समझें, रसूलों की तालीम ना समझें, यूहन्ना की और रसूल की और खुदावंद यीशु मसीह की मनादी की तालीम ना समझें। तौबा करें। जो तौबा नहीं करते वो आलमे अरवा में जाते हैं। सिंपल बात यह है। मैंने शुरू में बात की थी, आलमे अरवा वो जगह है जो तौबा न करने वाले रूहों के ठहरने की जगह है, और ये उस वक्त वहाँ ठहरती हैं जब तक सफ़ेद तख्त की अदालत के सामने चली नहीं जाती। तौबा कर लें और इस जहन्नम की आग से बच जाएं। तौबा तू आज कर ले, ये वक्त फिर ना आएगा। गर मर गया गुनाहों में, बस उस आग में तू जाएगा। तौबा से जिंदगी है, कैसे तुझे समझाऊं। ये बड़ा प्यारा गीत है, ये बहुत प्यारा खूबसूरत गीत है जो मेरे दिल में आ रहा था, मैंने इसकी स्लाइड ही बना दी। तौबा तू आज कर ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज तौबा को मामूली ना समझना, इसको बहुत सीरियस लें। आपकी रूह का तल्लक इस तौबा के साथ है, और तौबा का तल्लक आपकी रूह के साथ है। बदन जिस्म का हम बहुत फिक्र करते हैं, रूह का फिक्र करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं, और कोई भी गुनाह आपसे दानिस्ता हो रहा है या नादानिस्ता हो रहा है, हो चुका है या हो रहा है, आइए अपने आप को बेअब करें और खुदा के सामने दुआ करें और मिन्नत करें, खुदावंद मुझे माफ़ कर जो हो गया है, और आइंदा खुदा मुझे समझ आ गई है कि तौबा के सबब से ही मैं आलमे अरवा के अजाब से बच सकता हूँ। आलमे अरवा के अजाब से एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो आपकी तौबा है, और आपके हाथों में है। खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खुदावंद मेरे खुदा कलाम के लिए, इस बड़ी इंफॉर्मेशन स्टडी के लिए मेरे खुदावंद, जो तू तेरा कलाम ही हमें ये सारी बातें सिखाता है। मैं बड़ी मिन्नत करता हूँ कलीसिया का कोई बदबख्त आदमी न हो जो आलमे अरवा में जाए। अरे खुदावंद यीशु, तेरी कलीसिया का कोई ऐसा बदनसीब ना हो जो आलमे अरवा में जाए। मेरे खुदावंद, तू जो खुदावंद इस वक्त हमारे वसीलों से मुनादी करवा रहा है तौबा की, और मैंने खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करता जो तौबा की मुनादी कर रहे हैं। यकीन वो लोगों को आलमे अरवा के अजाब से ही बचा रहे हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता मेरे खुदा। ऐ बाप, जिसने आज तौबा कर ली है, जिसने आज अपनी जिंदगी तुझे दे दी है, जिसने आज समझ लिया है खुदावंद, बस वो अब तेरी राहों पर और तेरे पीछे चलता रहे, सब तेरे पीछे चलता रहे, और खुदावंद वाल में 12 पर चला जाए जब तू आए। या अगर खुदावंद वो तेरे आने से पहले दुनिया से जाता है तो तुझे अपने सामने पाए। मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कलाम के इन गहरी बातों के लिए। खुदावंद, बेशक तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह अपने लोगों को खुदावंद तौबा की हालत में ज़िंदगी बसर करने का और ये ज़िंदगी के याम पूरे करने का फजल अता कर। तेरे यीशु नाम के वसीले से मांग कर पाते हैं, आमीन। जिस खुदावंद ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان ہی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور خداوند آپ کو عالم ارواح کے عذاب سے بچائے، آمین۔